مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتا ہے، امریکہ میں ہوئی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑیں گی۔ اندر دھڑے بندی ہوئی ہے، آپ کو پتا نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 آدمی لاؤ گے، 5000 آدمی لاؤ گے تو ٹکٹ ملے گا، ایک جگہ دے دی جائے گی، کریں جو کرنا کریں، اگر نہیں کریں گے تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی۔ ایک پکنک ہے، اس کو انجوائے کریں۔ وہ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کوئی دشمن بھی اپنے لیڈر کے ساتھ نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں۔ پارٹی جب پیک پہ تھی، عمران خان صاحب چاند پہ تھے، ٹھیک چیز روکنے پہ نکالا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے 9 مئی کے اندر کان پکڑ کے ابو نے یہ کہہ دیا تھا تو میں اب اس کی مذمت کرتا ہوں، میں نے یہ ڈرامہ نہیں کی۔ مراد سب کو مل رہی ہے، ریلیف سب کو ہے، اقتدار بھی سب کے پاس ہے، پیسہ بھی سب کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے اندر کچھ نہیں مل رہا تو صرف ایک آدمی کو نہیں مل رہا، عمران خان۔ بیماری کے سرٹیفکیٹ بنتے رہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور دیکھیں جو اندر خانے گیم ہے، اور میں تو کیونکہ فورن ڈگنیٹریز اور فورن نارم کا لحاظ کر رہا ہوں، تو مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتہ ہے جو امریکہ میں ہوئی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑیں گی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں تھے کیا فرمائشیں تھیں، تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے۔ ٹینک، توپ اور ڈالرز جو ہیں وہ طاقت نہیں ہوتے، نالج از پاور۔ تو میرے پاس سیاسی نالج ہے اینڈ دیٹس مائی پاور۔ تو سرٹیفکیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بھی آپ کو بیماری کا سرٹیفکیٹ آپ میرا بنا دیں گے تو نہیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ کر لیں، آئے کھل کے بات کر لیں۔ یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کا ہیومن رائٹس کا جو ڈرامہ ہے وہ نہ کریں۔ جو آپ نے کہا یہ فلاپ ہے جلسہ دھرنا 24 کو، اس میں اندر دھڑے بندی ہوئی ہے، آپ کو پتا نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 آدمی لاؤ گے، 5000 آدمی لاؤ گے تو ٹکٹ ملے گا، روٹی ملے گی، خدائی دعوے ہو رہے۔ دوسری چیز یہ کہ میں وونٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹپونڈ ہو جائے، لیکن اگر آ بھی گئے 6-8 ہزار آدمی، 10 ہزار آدمی، 15 ہزار آدمی، جو ان کو نمبر لگانا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں، تو ریڈ زون میں تو قانون بنا ہوا آپ نہیں آ سکتے، تو ایک جگہ دے دی جائے گی، اس میں جا کے بیٹھ جائیں، کریں جو کرنا کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی، عدالتیں قانون کی پاسداری کروائیں گی کہ بھائی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے، غیر قانونی چیز ہے، میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا، میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا، عدالتیں ہیں۔ تو ایک پکنک ہے، اس کو انجوائے کریں، نتھنگ ٹو وری۔ اور یہ خان صاحب کی آخری کال ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کال ہے، نہ یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہے۔ یہ پانی کا بلبل ہے، 24 بھی آ جائے گی، 25 بھی آ جائے گی، اور آپ کو 24 کی ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی۔ 25 کو چارج فریم ہونے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور بہت تیزی سے دوسری طرف ان کے دوست، ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ان کے بھائی، ان کے ہمدرد جو ان کو یہاں تک لے کے آئے، فیض صاحب کی چیزیں بہت تیز چل رہی ہیں۔ تو اگر وہ ڈیٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو آٹومیٹکلی پوری کہانی پتہ چل جائے گی، اور قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے بہت زبردست ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ بڑے دودھ کے دھلے فرشتے، نتھنگ ایٹ آل، بٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک الگ پارٹی ہے، یہ پارٹی ان پولیٹیکل پارٹی سے بھی نیچے گر چکی ہے، اس میں اتنی تھانے داری، اتنی جانبداری، اتنی نوکری اور مزدوری آ گئی ہے کہ سب غلام بن کے بیٹھے ہیں، اور ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اقتدار میں ہے، جو پیسہ کما رہا ہے، جن کے بچے پیسے کما رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی قید، عمران خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا بھی رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو اندر خانے جو باتیں اور اس میں یہ مداخلتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے آسانی نہیں، تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں، مزید تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں۔ مت جیل کو نہ بھولیں، ہاؤس اریسٹ کو آپ نہ بھولیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو اندر خانے یہ وہ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کوئی دشمن بھی اپنے لیڈر کے ساتھ نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے انڈر گراؤنڈ تو بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جگہ تو دیکھیں اگر آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو آپ کا رائٹ ہے، آپ کو جگہ دینی چاہیے اور ملے گی اور ملنی چاہیے، یہ تو کلیئر ہے۔ آپ نے خط کی بات کی ہے کہ پہلے خط آیا اس کے بعد رجیم چینج کا جو معاملہ آپ نے بتایا، پہلے خط آیا تو حکومت تبدیل ہو گئی، جو اب خط ہے اس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا اور بڑا معنی خیز سوال کیا، لیکن مسئلہ یہ کہ مداخلت اس وقت ٹھیک تھی یا مداخلت اس وقت ٹھیک ہے؟ اب تو ہم مداخلت کی بات کریں، اب تو ہم یقین کر رہے ہیں کہ وہ بات جو خان صاحب نے کی تھی وہ شاید ٹھیک تھی، لیکن اب خان صاحب کو بچانے آگے تو کیا مقاصد ہے؟ اس انریسٹ، اس توڑ پھوڑ، اس گالم گلوچ، ان سب چیزوں سے آپ بیرون ملک کوئی ہم سے مقاصد دینا چاہ رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے فوائد چھپے ہوئے ہیں؟ اس کو اب ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پل میں تولا، پل میں وہ کیا مثال ہے، وہ تو نہیں ہوتا آج کالا ہے سفید ہے، آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں،
یہ چیز نہیں پاسبل. اور جو لہر ہمارے ملک کی طرف آ رہی ہے, جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, جب بھی کوئی پٹری پہ ملک چلنا شروع ہوتا ہے, جب بھی کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں, چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ نکمے نااہل ہیں اپنا جماعت کو بھی نون لیگ کو بھی, اور یہ نکمے نااہل آپ کو سینیٹر بھی بنوا رہے ہیں, اور آپ آج جن چیزوں کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا کہ وہ آ کے اس پر بات کرتے, وزیر خارجہ بات کرتے, آپ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں آپ کی اپنی دیکھیں میری تو ریلیونس ہے ایز اے پاکستانی, جتنی آپ کی ریلیونس ہے اتنی میری ریلیونس ہے. اپنی غیرت کی بات ہے, اپنی عزت کی بات ہے. کسی کو بے شرمی و بے حیائی پسند ہے, کسی کو غلامی پسند ہے, کسی کو مداخلت پسند ہے, مجھے نہیں پسند. نمبر ایک نہ میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں, نہ میں کسی اور کا اسپوکس پرسن ہوں. میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں, میرا بھی اتنا رائٹ ہے جتنا کانگریس کا رائٹ ہے جب میرے ملک کی باری آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ میں نے نون لیگ سے تو کوئی ووٹ نہیں لیا, اور میں فارم 47 یا فارم 45 نہیں, میرا ووٹ پکا ہے, میرا ووٹ بڑا کلیئر ہے. تو میں بڑا کلیئر ہوں, ٹھیک کام ہوگا تعریف کروں گا, ٹھیک کام نہیں ہوگا کھڑا ہو جاؤں گا, چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو. اور میں نے ابھی تک میری جو ہسٹری ہے اس میں وہ نہیں ہوں کینڈیڈیٹ جس نے اپنی پیدائشی سرنڈر کی ہے سٹیزنشپ. میرے خاندان میں میرے بال بچوں جن کا رائٹ ہے سٹیزن رہنے کا, وہ بھی کوئی سٹیزن نہیں ہے, میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے چھوڑ دیے, میرے بیوی بچے, میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ جو ہیں وہ سٹیزن ہیں. میں ان بے شرموں میں سے بھی نہیں ہوں. میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اور میں آپ کو یہ بھی کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ وزیر خارجہ, یہ فیلڈ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پاکستان پہنچا ہوا ہے. جی میں نے کہا نمبر آپ لکھ دینا سر, آپ کی مرضی ہے. اچھا, اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت, تو پاکستان کے پارلیمنٹیرینس نے بھی خط لکھا تھا ان کو ابھی کچھ ہائی جو حکومت ہے اس کے تعدیل. دیکھیں خط لکھنے میں اور نیت میں بڑا فرق ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ جو آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور جو میں کھل کے باتیں کر رہا ہوں, جو پاکستان کی نمائندگی بھی ہے, پاکستان کے غریب آدمی کی یہ بات ہے, کیونکہ ہم تو جب فارن کنٹریز کی بات آتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق ہے, وہ کوئی اور چیز ہے جو ہم بات نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سیشن میں آئے گی تو میرے ساتھ باقی سارے پارلیمنٹ جب ناراض ہوتے ہیں تو کل مجھے روغا بھی بنا دیں گے. تو یہ میں آپ لوگوں کا سیکھ گیا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے بڑا کر دیا ہے 15-16 سال میں آپ کی سخت باتوں نے, تو میرے لیے میں لائٹلی لوں گا اس چیز کو. لیکن میرا ٹریک ریکارڈ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا. جب الطاف حسین صاحب کی باری آئی تبھی میں کھڑا ہوا, تب تو میں شاید میرے گھر والے کو علاوہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اور الطاف حسین کو پناہ ویسٹ نے دی, یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب زہرا آپا کا قتل ہوا تب بھی میں کھڑا ہوا, مجھے سب 9-0 پہ چھوڑ کے چلے گئے میری پارٹی والے, میں کھڑا رہا. وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور اس وقت کے میڈیا کا میں شکر گزار ہوں جب مجھے میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا. میاں صاحب کے خلاف میں کھڑا ہوا, عدالتی نظام کے خلاف میں کھڑا ہوا. جنرل فیض جب فوج میں تھے, بھرپور طاقتور آدمی تھے, تب میں کھڑا ہوا. تو میرا ریکارڈ کھڑا ہونے کا ہے, لیٹنے کا نہیں ہے, اور نہ میں کسی کا چائے کا روادار ہوں. جس پارٹی کی بنیاد پر آپ نے سیاست کا آغاز کیا, آج آپ کو وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان پر آپ تنقید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کا سودا ہو گیا, عمران خان کو بیچ دیا, عمران خان کو یہ کر دیا, جبکہ سب سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ غداری کرنے والا تھا وہ آپ تھے. آپ اپنے لیڈر کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہوئے جب اس کی حکومت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہی امریکی مداخلت اس حکومت کے خلاف ہو رہی تھی, آپ اس مداخلت کا حصہ بنے, آپ اس جماعت سے علیحدہ ہوئے, حکومت سے علیحدہ ہوئے. آج آپ کو اسی امریکہ کا کردار کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے, کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ دنیا سے. ماشاء اللہ, آپ شکریہ آپ کا کہ آپ غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کل آپ مجھے مذہب کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو دونوں سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں آپ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں پارٹی جب پیک پہ تھی, عمران خان صاحب چاند پہ تھے, میں اچھے وقت میں ٹھیک چیز روکنے پہ نکالا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے 9 مئی کے اندر کان پکڑ کے, ابو نے یہ کہہ دیا تھا تو میں اب اس کی مذمت کرتا ہوں, میں نے یہ ڈرامہ نہیں کیا. میں اس وقت بھی عمران خان صاحب کو بچا رہا تھا, اور عمران صاحب کے آگے جرت کی کھڑے ہونے کی کہ وہ غلط کریں. اور آج اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے, تو آپ جب آئندہ مجھے سرٹیفکیٹ دیں, آپ کو میں آپ ان کی تصویر کھینچ لیجیے گا تاکہ پی ٹی آئی آپ کی تعریف کر دیں. نہیں تعریف کر لے آپ کی پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. تو نہیں تھریٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کی تعریف ہو جائے گی نا. پی ٹی آئی کا آج کل وہ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھیں
नहीं, आप गलत एंगल ना दें, मेरा वो भाई है, गलत एंगल ना दें जी बॉस। जो सियासत में रहते हुए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ। आज जो अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है मुझे आप बता दें ना, आप मुझे बता दें। आप वो लड़ाई चाहते हैं कि मैं वो लड़ाई करूं जिसके अंदर मैं जाके लोगों के पैर पर जो इमरान खान को भेज दूं? उन्होंने पार्टी से अच्छा नहीं किया, आपने भी अच्छा नहीं किया। मैं तो भाई मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी गाली दें, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा आयाशी बात ना करें। नहीं दूसरे को गाली देंगे तो मैं गिरबान पकड़ूंगा, या मैं आपको दूंगा मेरा गिरबान पकड़ लेंगे, राइट। इसी तरीके से मैं जो पार्टी का मौक़िफ़ अपने ही लोगों से लड़ाई करने का, जलाओ घिराव का नहीं मैं चाहता था। तो मैं तो 26 अक्टूबर 2023 को जब पार्टी आसमान पे थी, किसी को ये पता ही नहीं था यहाँ तक जाएगी पार्टी, ठीक है, मुझे तब निकाला गया। तो मुझे आप जब सर्टिफिकेट दें, मेरे मज़हब का सर्टिफिकेट दें, मुझे गद्दारी का दें, ईमानदारी का दें, सोच समझ के दें। ना मैं अथॉरिटी हूँ ना आप अथॉरिटी हैं। आप जांचें, फैक्ट सामने दें। आपको लगे मैंने गद्दारी की, गद्दारी तब होती जब मैं बाकी उधर हाथ बांध के इमरान खान साहब को भेज कर उन्हीं की कुर्सियों पर बैठा हुआ था। मैंने कुर्सी भी वापस की। तो मेरी इंटेग्रिटी का सवाल और जवाब मैंने खुद देना अपने कॉन्शियस का। आपका सवाल था वो राइट था, मैंने आपको जरूर पूछा, आपका उसी अदब से जवाब दिया। लेकिन मैं आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दूं, मज़हब का सर्टिफिकेट दूं, अब ये 25 साल पुरानी कहानियाँ थी। ना कोई इंटरेस्टेड, ना कोई इसको मानता है, ना मुझे कोई बता सकता है मैं अच्छा मुसलमान हूँ या बुरा मुसलमान हूँ, ना मुझे कोई मौलाना सर्टिफिकेट दे सकता, ना आप दे सकते, ना मैं आपको दे सकता हूँ। मेहरबानी आपकी। देखिए, ये तो आपने मेरे ही सवाल का बहन आपने जवाब दे दिया। जब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखें, मेरे बच्चे तो माल नहीं बना रहे, मैं तो इक़्तिदार में नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं कोई कपड़ों से भी ज़्यादा करीब हूँ खान साहब के। मैं तो उनका शागिर्द था, मुझे उन्होंने सियासत सिखाई, मैं उनको रोकता रहा कि दलदल में ना जाए। आज भी मैं रोक रहा हूँ। ये इमरान खान साहब के लिए मज़ीद परेशानियाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये सब एक सब प्लान के तहत हो रहा है। देखिए, याद रखें, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलर लीडर के जेल जाने पे और उसकी लाश पे पूरी दुनिया में सियासत होती है, ठीक है। अल्लाह ना करे वो कभी ऐसा दिन आए, लेकिन आपको बईद नहीं है। और जिस वक्त, जैसे मेरे भाई ने सवाल किया, जिस वक्त आप लोगों को असलियत पता चल जाएगी कि कौन अंदर बैठ के खेल रहा है, आप लोग हमसे पहले होंगे जो उनको एक्सपोज कर देंगे। और शायद ज़रूरत पड़ी तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको दे दी हैं, छोटी मोटी चीज़ें वक्त आने के बाद आगे भी दे दूंगा। तो आप खुद उस पर अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितने वफादार लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं। और आपको मराद सबको मिल रही है, रिलीफ सबको है, इक़्तिदार भी सबके पास है, पैसा भी सबके पास है। पीटीआई के अंदर कुछ नहीं मिल रहा तो सिर्फ एक आदमी को नहीं मिल रहा, इमरान खान। ये तो सवाल आपको खुद करना चाहिए। ये समझते हैं कि फैसल मावड़ा साहब जो है अच्छे वक्त के दोस्त है, तो आप अभी क्योंकि इमरान खान जेल में है, ज़ाहिर है आपका डायरेक्ट ताल्लुक भी है, आपने कई मुताबिक बार ये भी कहा कि उनके साथ आप उनके साथ है, उनके नाम भी नहीं बताए, तो आप उनकी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए, आप क्या सकते हैं ऐसा? मैं एक और चीज ऐड कर लें कि तरमीम के दिनों में आप जो कुछ कहते रहे वो पूरा होता रहा। उससे एक तासुर ये भी जा रहा था कि शायद, माजरत चाहता हूँ, शायद कि कोई आप किसी का पैगाम लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप कोई पैगाम का या मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए कुछ करेंगे? देखिए जी, मेरी पूरी कोशिश हुई, अभी किरदार अदा कर रहा हूँ आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों के वसीले से मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। और मैंने तो कहा था कि मेरे एक्स बॉस हैं, मुझे तो ना पार्टी में वापस जाना है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए। अगर वो बुलाएंगे किसी स्टेज के ऊपर, अगर तो जो मेरे से अगर इतनी सी भी हो सकती बेहतरी मैं करूँगा। और अंदर खाने शायद बहुत चीज़ें, मैं अभी भी जो चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो लोग इवेंचुअली मुझे याद करेंगे इस बात को। और जितनी बातें मैंने उनकी पीटीआई के दौरान 2 साल में कही हैं, वो लोग तो एक्सपोज हो रहे हैं, तो मुझे तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको वक्त बता रहा है, और अभी आप 24 को फिर देख लेंगे। और आपने अभी डिग्गी वाला केस तो देखा था, जब KPK की घर में चले गए और वो वहाँ से निकल गए आपके तुरम खान जो मौला जट आए थे, पीटीआई के सेवियर, तो गरीबों को छोड़ के चले गए। अभी भी रास्ते में लोगों को गरीबों को छोड़ देंगे तो गरीब मरने के लिए तो नहीं है। 24 तारीख को केक काट सर वो तो फिर आप मुझे वो प्लेन केक की बात करें, रोज चाय में पीते हैं आप रस के साथ, वो केक बड़ा काम होगा तो बड़ा केक खाएंगे। अच्छा बाड़ा साहब, आप बड़े बाखबर हैं और जो भी प्रेडिक्शन आपने की है वो तकरीबन सच ही साबित हुई है। मेहरबानी आपकी। हमसे ज्यादा आपका सोर्स जो है वो बहुत अच्छा है इस हवाले से। सर हमें तनख्वाह नहीं मिलती। यही लगेगा, आपने फरमाया कि जो आ रहे हैं उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर रेड जोन की बात करें, कानून भी बना हुआ है। तो वो पंजाबी की जिस तरह कहावत है, हुकूमत के घोड़ों में तो सा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आगे वो लोग आ गए थे, जी चौक तक पहुंच गए थे,
उन लोगों को वापस भेजने वाला कौन था सर? और वो कोई 12 अजला के हवाले से भी आपको कुछ खबर मिली है कि वो कैसे गए थे? देखिए, मुझे तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा इनको आने दें। मेरी राय तो यही होती। अगर मैं साहिब इक़्तिदार में होता और कहता फैसला करता, मैं कहता आने दें। लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी। अगर वो रेड जोन में आएंगे, गैर कानूनी है, उनको रोका जाएगा, उनको अल्टरनेटिव जगह दी जाएगी। अदालतें हमारी खुली हैं, वो उनको पाबंद कर देंगे कि इधर नहीं, इधर चले जाएं। तो ये सब कुछ जो है, जो 24 का पूरा गेम बन रहा है, वो सब इस तरह है सर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं आपके कमरे में आके आप सबसे गपशप कर लूँ, आप मुझसे सवाल करना, मैं ये जवाब दूंगा, ये सवाल करना, सब मिल मिला के हो रहा है, एंजॉय करें। हाँ, सब कुछ कहीं सब। अच्छा सर, ये बताइएगा, माजी में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पहले जब धरना होने जा रहा था, उसमें ये जगह देने वाली बात शामिल नहीं थी, तो अब क्या कुछ लीनियंट हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि अब जगह देने तक की बात हो रही है? इस्लामाबाद में पहले तो जगह नहीं देखिए, ये बता रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है। शेख रशीद साहब प्रेडिक्शन करते थे, आप फैसल वाला साहब आप करते हैं। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है यार, उसका मैं कहाँ उसकी जगह। लेकिन देखिए, ऑल्टरनेटिव जगह या जगह, ये तो मेरा आपका सबका राइट है, ठीक है। और हमने जब मौलाना साहब आए थे 2018 या 19 में, तो मैं गवर्नमेंट का हिस्सा था, फेडरल मिनिस्टर था, तो हमने उनको फैसिलिटेट किया था, झूले दिए थे, बाथरूम्स दिए थे, खाना पहुंचाया था, साफ सफाई करा के दी थी। वो पिकनिक बना के वो भी चले गए, ये भी पिकनिक बना के चले गए। तो हम तो नहीं चाहते कि कोई आदमी ख्वार भी हो, नंगे पैर आए, तकलीफ में हो, बारिश हो, बाथरूम हो, खाने की ज़रूरत हो, ये तो मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर लाइक हुकूमत उनको अपलिफ्ट कर देती है, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो वो तो फिर मेरा कसूर नहीं, वो तो आप गवर्नमेंट से पूछेंगे।